بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب گھر کا بچہ اسکول جاتا ہے۔ باپ کی پنچر لگانے کی دکان ہے۔ یوسف میٹرک میں تھا۔ گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ کوئی منہ نہ لگاتا، نہ کوئی رشتہ دار پاس بیٹھتا۔ کبھی گاؤں والے صدقہ خیرات ان کے گھر دے جاتے۔ یوسف کی ماں سادہ ان پڑھ سی تھی، اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتی تھی۔ یوسف کی ماں کو رشتہ دار بلانا گوارا نہ کرتے تھے۔ بھائی بلاتے بھی کیوں، آج کل بھلا غریب کا کون بنتا ہے۔ سگا بھائی امیر ہو یا غریب، بھائی کو بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یوسف سکول سے گھر آیا، ماں کھانا بنا رہی تھی۔ یوسف بولا، اماں آج چاچو کے بیٹے کی مہندی ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اماں بولی، پتر ہمیں بلایا ہی نہیں۔ یوسف بولا، اماں لیکن چاچو نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، پورے گاؤں کو بلایا ہے۔ ماں مسکرائی، دفع کر پتر، ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ باپ گھر آیا، بولا، بھلی لوکی کیا بنایا ہے کھانے میں۔ یوسف کی ماں بولی، دال چاول بنائے ہیں۔ باپ کے چہرے پر اداسی سی تھی، بولا، غریب ہونا بھی ایک سزا ہے۔ دیکھو نا میرے بھائی کی نوکری ہے، اس کے بچے پڑھ گئے ہیں، وہ بھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ میرے سگے بھائی نے پورے گاؤں کو بلایا ہے اور مجھے چھوڑ دیا۔ بھلا میں نے کوئی زیادہ کھانا کھا لینا تھا۔ یوسف کی ماں دال میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، چھوڑیں جی، پریشان نہ ہوں، دفع کریں، نہیں بلاتے تو ہمیں کیا ضرورت۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں عزت کا کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج غریب ہیں تو دن بدل جائیں گے۔ لیکن سوچو کہ لوگ اپنوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت کے نہیں، ہمارے سٹیٹس کے نہیں۔ کتنے کم عقل ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے جس اللہ نے دولت لی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ وہ زوال کو عروج اور عروج کو زوال بھی بنا سکتا ہے۔ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے قبروں میں سوئے بادشاہ ہر وقت سوئے رہتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، دھند چھائی ہوئی تھی۔ یوسف کے پاؤں میں کھلی جوتی پہنی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ ماسٹر نے کہا، یوسف کل سے بند بوٹ پہن کے آنا، سمجھے؟ یوسف نے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر آیا تو ابا کا انتظار کرنے لگا کہ شام کو ابا آئے گا تو بولوں گا نئے بوٹ لے کے دو۔ شام کو ابو گھر آیا، یوسف اسکول کا سبق پڑھ رہا تھا۔ بولا، پتر اٹھ، میرے لیے پانی کا گلاس لا۔ یوسف کہنے لگا، ابا مجھے بات کرنی ہے۔ ابا نے کہا، پہلے پانی تو لا۔ یوسف نے اپنے ابا کے بوٹ پہنے اور چل دیا۔ جب چلنے لگا تو نیچے سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ بوٹ الٹ کر دیکھے تو دونوں کے تلوے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ بوٹ بالکل خراب تھے۔ یوسف اداس ہو گیا۔ سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے شوز پہنتے ہیں، میرے ابو اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں۔ ابو کو پانی دیا، پاؤں کی طرف دیکھا، ابو کے پاؤں نیچے سے زخمی تھے۔ یوسف کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ ابا بولا، یوسف پتر تو نے کوئی بات کرنی تھی۔ یوسف مسکرایا، کہنے لگا، میں کہہ رہا تھا کہ میں بہت محنت کروں گا، ہمارا بھی چاچو لوگوں کی طرح بہت بڑا گھر ہوگا۔ یوسف سکول پڑھ کے کالج پہنچ گیا اور بہت دل لگا کے پڑھنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی کو برباد کرنا ہو تو محبت کر کے بے وفا ہو جاؤ یا نشے پہ لگا دو۔ یوسف ایک ذہین اور قابل لڑکا تھا۔ اس کے دوست اس سے جلتے تھے، وہ اسے کہتے کہ یار سگریٹ پی۔ یوسف کچھ دن انکار کرتا رہا، لیکن دوستی مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دن اس کا دوست بولا، یوسف تھوڑا سا پی، یہ کیا یاری ہوئی، تم سگریٹ کا ایک کش نہیں لگاتے ہمارے لیے۔ یوسف نے سگریٹ کا ایک کش لگایا، پھر ایک کش سے سگریٹ پینے لگا۔ وہ بربادی کی طرف چل دیا۔ سگریٹ پی کے گھر آتا، ماں باپ سے چھپ کر پیتا تھا۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، سگریٹ سے پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ باپ کو محسوس ہونے لگا کہ یوسف کچھ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ بھی یقین تھا اپنے یوسف پہ۔ اس کا لاسٹ ایئر تھا میکینیکل انجینئرنگ کا، لیکن وہ گھر سے کالج آتا اور دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا اور ایسے ہی پڑا رہتا، کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے مار کھا کے آتا۔ ایک دن اسے گاؤں کے لڑکوں نے دیکھا، یوسف کالج کا یونیفارم پہنا ہوا نشے والوں کے پاس نشہ کر رہا تھا، کچھ لڑکے اسے مار رہے تھے۔
انہوں نے آ کے یوسف کے ابا کو بتایا، چاچا تیرا لڑکا نشئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب رشتہ دار کہنے لگے جیسے ماں باپ ویسے ہی لڑکا بھی نکلا۔ رشتہ دار کہکا لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ بڑا کہتا تھا میرا پتر انجینئر بنے گا۔ وہ دیکھو ذرا، انجینئر صاحب نہ بنے، وہ تو نشئی بن گئے۔ اس کی ماں بہت روئی، یوسف میرے بچے یہ کس راہ پہ چل دیا؟ تم نے نشہ کر کے کیا کر دیا اپنے ساتھ؟ یوسف گھر آیا، باپ نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا، یوسف کو پاس بٹھایا۔ یوسف نظریں جھکا رہا تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں پتر، نظر نہ جھکا، میں تیرا باپ ہوں۔ سب تمہیں غلط کہتے ہیں مگر میں نہیں کہتا۔ یوسف کی ماں کو کہنے لگا، ذرا اسے روٹی دے۔ لقمہ توڑا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نوالا منہ میں ڈالا نہیں جا رہا تھا۔ ساری سبزی کپڑوں پہ گرا دیتا۔ ماں بلک بلک پہ رونے لگی، میرے بچے یہ کن ظالموں نے ظلم کیا تم پہ؟ ماں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ باتیں یاد کرنے لگی جب یوسف کہتا تھا، امی تو نہ پریشان ہو، دیکھنا میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا تو جتنے رشتہ دار ہمیں اپنا نہیں کہتے وہ دوڑ دوڑ کر ہمارے گھر آئیں گے۔ ماں نے یوسف کو اپنے سینے سے لگایا، میرے بچے تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ باپ ساری رات پاس بیٹھا رہا۔ صبح یوسف اٹھ کر کالج جانے لگا۔ باپ نے یوسف کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ باپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ماتھے پہ بوسا کیا، یوسف پتر، پتہ ہے جب میرے سگے بھائی مجھ سے منہ موڑ گئے تو میں ان سے کہتا تھا جب میرا پتر کامیاب ہوگا تو دیکھنا میں آپ لوگوں کے لیے نہیں رویا کروں گا۔ تیری ماں ان پڑھ سی ہے، جب لوگ کھانا دے کر جاتے ہیں نا ہمیں غریب سمجھ کر، تو وہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے جب میرا پتر کامیاب ہوگا پھر میں لوگوں سے روٹی نہیں لیا کروں گی۔ میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، پتہ ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم حج کرنے جائیں گے، پتر تم کس راہ پہ چل دیے؟ یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر باپ نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا، پتر جب تک سانس میں سانس ہے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، جو مانگو گے لا دوں گا۔ اتنا کہہ کر باپ اپنے پینچر کی دکان پہ جانے لگا۔ پتر تم کو اس حالت میں جب تیری ماں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ یوسف تڑپ اٹھا۔ نشے کی لت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ خود کو بدلنا ہو تو کون سا مشکل کام ہے۔ ارادے مضبوط ہوں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کامیابی تمہاری غلام نہ ہو جائے تو کہنا۔ یوسف اٹھا، ماں کے قدموں کو بوسہ لیا، ماں مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، اب تیرا پتر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں سب برائی چھوڑ کر تمہارا سر فخر سے بلند کروں گا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پتر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جا، تیری ماں اتنا ہی چاہتی ہے۔ یوسف کالج جانے لگا۔ نشے کی عادت بہت درد دیتی ہے، لیکن جن کو کچھ کرنا ہو وہ برداشت کرتے ہیں۔ یوسف نے خود کو مضبوط کیے رکھا۔ چاچا محلے والوں کو کہنے لگا، اس کا بیٹا نشئی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لکھوا لو ہم سے۔ جب یوسف کے باپ کو پتہ چلا اس کا بھائی ایسی باتیں کرتا ہے، اسے بہت دکھ ہوا۔ یوسف نے انجینئرنگ بہت اچھے نمبروں میں پاس کی اور نوکری کی تلاش میں گھومنے لگا۔ جاب مل جانا آسان نہیں تھا۔ سب کہنے لگے اس کے جیسے پڑھے لکھے ہزاروں گھوم رہے ہیں، جنہیں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ یوسف باپ کے ساتھ دکان پہ جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، جس کی لگن سچی ہو، اللہ پہ کامل یقین ہو، وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ اس کا باپ کہتا، لوگ اس کے باپ کو کہتے اپنے بیٹے کو چپڑاسی بھرتی کرا دے۔ اس کا باپ کہتا جب نصیب میں ہوگا رزق لگ جائے گا۔ جب نیتوں کو سودا ہوتا ہے تو معجزے بھی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یوسف نے جاپان میں ایک موبائل کمپنی میں آن لائن اپلائی کیے ہوا تھا۔ موبائل والوں نے دیکھا اتنا ذہین اور قابل لڑکا، انہوں نے فوراً اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یوسف نے ہاتھ میں پینچر کا سامان پکڑا ہوا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو یہ نمبر پاکستان کا نہیں۔ فون ریسیو کیا، دنیا ہی بدل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے ایک انجینئر انگلش میں بات کر رہا تھا، مسٹر یوسف، ہم کو آپ کی قابلیت پر فخر ہے، ہم آپ کو اپنی کمپنی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری آفر قبول ہے تو ہمیں اپنے پیپرز بھیج دیں۔ یوسف سجدے میں گر گیا، کسی کو کچھ نہ بتایا، پیپرز بھیج دیے۔
10 دن میں ویزا لگ کر آ گیا۔ باپ کے ہاتھ چوم کر بولا، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی۔ ماں کے قدموں کو چوم لیا، اماں مجھے دعا دے، تیرا پتر جاپان جا رہا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے دودھ کا مگ گر کے آنسو بہنے لگے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کا باپ کھانا کھا رہا تھا، نوالا گلے سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ بہت رویا خوشی سے۔ اللہ میرے پتر پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ یوسف نے بتایا کہ اس کی پرسوں کی فلائٹ ہے اور اسے بہت سی تیاری کرنی ہے۔ ماں بہت خوش تھی، مگر بیٹے کی جدائی میں اداس بھی تھی۔ باپ پرانے سے کپڑے پہنے، گھر میں استری تھی نہیں، ایسے ہی کپڑے پہنے یوسف کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا۔ ماں بھی ساتھ تھی۔ ان کے رشتہ دار دیکھ رہے تھے، جن کی اوقات 2 وقت تک کھانا کھانے کی نہیں، ان کے بیٹے کی محنت اسے جاپان لے جا رہی تھی۔ وہ الوداع ہوا، روتی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، محنت کرنے لگا، مہینے کے لاکھوں روپے گھر بھیجنے لگا۔ اس کے ماں باپ نے کچے گھر سے بڑا بنگلہ بنا لیا۔ اب سب رشتہ دار جو کبھی انہیں پوچھتے ہی نہیں تھے، ان کے گھر میں 4 چکر لگاتے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ یوسف گھر آیا، پاکستان آ کر اپنی آٹو موبائل کمپنی کا آغاز کیا۔ جاپان کے بڑے بڑے انجینئر وزٹ کرنے آتے۔ ایک پنچر لگانے والے کا بیٹا بڑے ہو کر سب کو لیکچر دیتا۔ اس کی کمپنی میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار لگا۔ ماں باپ کے ساتھ حج پہ گیا، ماں کا خواب پورا کیا۔ یوسف آج ملک کے بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے۔ فرانس میں پڑھی لکھی ایک لڑکی سے شادی کی، جو ماں مہینہ بھر دال پکاتی تھی، اور جس کی ماں کو سب رشتہ دار غریب کہتے تھے، جو ماں عید پہ پرانے کپڑے پہنتی تھی، اور جو باپ پنچر لگا کر 300 کماتا تھا، آج ان کے گھر میں ملازم کام کرتے ہیں۔ ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک کھانا بنتا ہے۔ باپ نے وہ پھٹے ہوئے جوتے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ انہیں ان کے ماضی کی یاد دلاتے رہیں۔ زندگی نے ایک موقع دیا تھا یوسف کو سدھرنے کا، وہ سدھر گیا۔ یوسف نے ایک کامیابی کا راستہ چنا اور اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا۔ اب تم لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، اکیلے بیٹھ کر سوچنا، خود کو ایک بار مٹی میں ملا کر گلاب بننا ہے کہ اپنی قسمت پہ رونا ہے۔ محنت آپ لوگ کرو، کامیابی کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ پہ بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کا بھرم رکھنا۔ اللہ حافظ۔